وزیراعظم شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، 180 ارکان نے اعتماد کا اظہار کیا، ڈیسک بجا کر خیر مقدم کیا۔ قرارداد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پیش کی، کہا پاکستان کا ایوان آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے 4-3 کے اکثریتی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے، قومی اسمبلی شہباز شریف پر وزیراعظم کی حیثیت سے پورے اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ گھر بھجواتے ہیں تو 1000 بار جانے کو تیار ہوں لیکن پارلیمان کا مان نہیں توڑوں گا۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا آج ایوان نے اپنا فیصلہ دے دیا، ہم 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانتے، عدلیہ کو آئین ری رائٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ عدالت مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی، صرف آئین پر عمل چاہتی ہے تاکہ تنازع کا حل نکلے۔ نہ کوئی ہدایت جاری کر رہے ہیں، نہ کوئی ٹائم لائن دے رہے ہیں، مناسب حکم نامہ جاری کریں گے۔ ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ڈی ایم میں آج بھی مذاکرات پر اتفاق رائے نہیں، حکومت آئین سے انحراف کرنا چاہ رہی ہے۔ حکومت نے کہا تھا کہ وہ مشاورت کے بعد تجویز دیں گے لیکن کوئی تجویز نہیں آئی۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات شروع، پی ٹی آئی کا وفد پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم سرکار کا اصل رنگ آج نظر آ جائے گا، حکومت سنجیدہ ہے تو بتا دے، تاخیری حربوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا سپریم کورٹ کے حکم پر آج مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات سے انکار، کہا سینٹ میں بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ الیکشن کے لیے مشاورتی عمل سیاسی جماعتوں کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مجبور کر رہی تھی کہ بات چیت کریں۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم مذاکرات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا موجودہ سیاسی صورتحال پر تبصرہ، کہتے ہیں پہلے تو سیاستدان ایک دوسرے کا نام سننے کو تیار نہیں تھے، معاملات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی نے انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے کی ایک اور تحریک مسترد کر دی۔ تحریک پیش کرنے والے وفاقی وزیر خارجہ آصف نے کہا کہ 3 جج جو پی ٹی آئی کی سہولت کاری کر رہے ہیں ان کا کوئی فیصلہ منظور نہیں۔ اگر عمران خان شامل تفتیش نہیں ہو رہے تو نیب قانون کے مطابق کارروائی کا مجاز ہے، نیب کو تحقیقات سے نہیں روک سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس، توشہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی نیب طلبی کے خلاف درخواست مسترد۔ اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کو 29 اپریل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد ایسٹ نے طلبی کا سمن جاری کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف نے چینی وزیر اعظم کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی۔ ون چائنا پالیسی، تبت، ہانگ کانگ، ساؤتھ چائنا سمندر کے معاملات پر چین کی حمایت کا اظہار۔ ملک میں منکی پاکس پھیلنے کا خدشہ، قومی ادارہ صحت اسلام آباد نے عالمی ادارہ صحت سے تکنیکی معاونت طلب کر لی۔ WHO سے منکی پاکس ویکسین حاصل کرنے کا فیصلہ، حکام کا کہنا ہے کہ حفاظتی سامان اور فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی۔ کراچی میں منکی پاکس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، ایئرپورٹ پر مسافر میں بیماری کی علامات میں صداقت نہیں، وزیر صحت سندھ کی تردید، کہا ایئرپورٹ انتظامیہ کو بغیر تصدیق اطلاع جاری کرنے کا اختیار نہیں۔ راولپنڈی میں پاک نیوزی لینڈ کا پہلا ون ڈے میچ، پاکستان کا نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری، 2 وکٹس کے نقصان پر 205 رنز بنا لیے۔ آج سے 5 مئی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، ژالہ باری اور آندھی کی پیش گوئی۔ کراچی میں رات ہلکی بارش، کل دوپہر سے شام تک معتدل اور تیز بارش متوقع، کہیں کہیں ژالہ باری کا بھی امکان۔ کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس میں لگنے والی آگ 7 زندگیاں لے گئی، میتیں ناقابل شناخت، ایک خاتون اور 4 بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے نکلا۔ 1 مئی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان، آئل کمپنی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں 4.5 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع ہے۔ نئی فصل کے بعد گندم کا حصول، محکمہ خوراک نے پنجاب کی 1100 فلاور ملز کو سرکاری گندم کا کوٹا معطل کر دیا، گندم کے حصول تک فلاور ملز کا کوٹا بند رہے گا۔ محکمہ خوراک کے اقدام پر رد عمل میں صوبے میں آٹے کی قیمت بڑھ گئی۔ 20 کلو اقتدار کے لیے جنگ زدہ سوڈان سے 400 متاثرین کو لے کر فرانسیسی بحری جہاز جدہ کی بندرگاہ پہنچ گیا، جدہ پہنچنے والوں میں پاکستانی شہری بھی شامل۔ سوڈان میں جھڑپوں سے اب تک 500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جاپان میں 2030 تک بڑی کمپنیز میں خواتین ایگزیکٹوز کی تعداد 30% سے زائد کرنے کا ہدف مقرر۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ خواتین ایگزیکٹوز کی تعداد بڑھانے سے مارکیٹ میں مقابلے اور جدیدیت کے ساتھ معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔ ضلع لسپیلا میں واقع تاریخی ہنگلاج ماتا مندر کے 3 روزہ سالانہ میلے کا آغاز کل ہوگا۔ دور دراز علاقوں سے ہندو یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے لسپیلا پہنچ رہے ہیں۔ اور لاہور میں نیشنل ایمیچر گولف چیمپئن شپ کے دوسرے روز خواتین کے مقابلے، لیڈیز ایونٹ میں 11 گولفرز مد مقابل، قطر سے تعلق رکھنے والی 2 خواتین گولفرز بھی شامل۔